الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء محبوب کبریا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں۔ ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال کا بے پناہ بے انتہا اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں عید سعید نصیب فرمائی۔ بڑے ہی متانت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کوئی آپسی اختلافات کے بغیر، چاند کی رؤیت ہلال کے اختلافات سے پرے الحمدللہ اس بار عید سعید کی خوشیاں نصیب ہوئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم۔ پھر اس کے بعد عید سعید کی شام لوگوں کے اندر
جو بدلاؤ نظر آیا اور لوگ اپنے نفس کے ساتھ، نفس و شیطان کے ساتھ پھر اپنا رشتہ استوار کر لیا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اس پر عمل پیرا ہوئے۔ عید کے دن سے عید کی شام ظہر تو الحمدللہ عید کی نماز کے بعد کچھ جوش رہتا ہی ہے، ملاقات کا بھی مسئلہ رہتا ہے، لوگ ظہر تو پہنچ ہی جاتے ہیں مساجد میں، لیکن عصر سے پھر مسجد کو مرثیہ پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آج تک کی بات ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی صف ہے، جو رمضان المبارک میں یہ پہلی صف بھرتی تھی، دوسری صف بھی جو ہے تقریباً 3 صفیں تو تقریباً 1:15 تک جو ہے یہ فل ہو جاتی تھیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد جو پہلی جمعہ ہے، لوگوں کے اندر کس طریقے سے بدلاؤ نظر آ رہا ہے۔ میں پیچھے بیٹھنے والے احباب سے جو منتشر ہو کر بیٹھے ہیں، میری ادباً گزارش ہے کہ وہ سب کو پر کر کے بیٹھ جائیں تاکہ یہ خلا باقی نہ رہے، اور پیچھے آنے والے، دیر سے آنے والے لوگ آپ کو پھلانگتے ہوئے، آپ کی گردنوں کو چھلانگ مارتے ہوئے صفوں میں آ کر کے بیٹھیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان صفوں کو پہلے پر کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ اگر دیکھیں کہ سامنے صفوں میں جگہ خالی ہے تو آپ پہلے پر کر کے بیٹھ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی جو دلی خواہش ہے کہ پیچھے بیٹھوں گا تو دیکھ کر کے کوئی گردن میں بھی درد نہ ہو، پیچھے بیٹھوں گا فیس ٹو فیس ہوگی، بات سننے کو ملے گی، یہ آپ کی خواہش ہے، لیکن اس سے افضل ہے کہ آپ آگے آ کر صفوں میں بیٹھ جائیں۔ پہلی صف کی فضیلت الگ ہے، دوسری صف کی فضیلت اور ہے، تیسری صف کی فضیلت اور ہے، چوتھی صف کی فضیلت اور ہے۔ اسی طریقے سے ایک بعد دیگر قیاس کرتے چلے جائیں کہ پہلی صف سے 5ویں صف کا جو ہے مرتبہ کم ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو پیٹھ میں درد نہیں ہے، کمر میں کوئی درد نہیں ہے، اور آپ کے ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ 1 گھنٹہ بغیر ٹیک لگائے بیٹھ سکتے ہیں تو کسی پر ٹیک لگائے بغیر پیچھے جو ہے کافی اسلامی بھائی دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کے آداب کے خلاف میں سے ہے۔ صفوں کو بکھیر کر کے منتشر ہو کر کے بیٹھنا یہ بھی جمعہ کے خلاف ہے۔ جمعہ کا معنی ہی جمع ہونا ہے، اجتماع اس میں کیا جاتا ہے، اجتماع جمع ہونا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، ایک دوسرے کے بغل گیر کرانا ہے۔ کفر سے کفر بغل گیر ہوتا ہے، کفر سے کفر بغل گیر ہوا جاتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان مسلمان کے قریب۔ یہ جمعہ میں اکٹھا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپس میں مل کے بیٹھیں تاکہ آپ کے دلوں کو ملا دیا جائے۔ ہم منتشر ہو کر بیٹھنا یہ اپنا معمول بنا لیا ہے، لیکن آئندہ سے اس کا خیال رکھیں، بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آج حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے عنوان کو چوائس کیا، پسند کیا کہ آج لوگوں کو نماز کی کچھ باتیں، اس کی فضیلت، اس کی وعیدیں، اور ہماری تنزلی کا سبب کیا ہے، ہماری بربادی کا سبب کیا ہے۔ صرف ایک دوسرے کے پاس روتے ہیں جا کر کے ہماری بربادی ہے، ہمارے اوپر یہ مسلط ہے، ہمارے اوپر یہ مسلط ہو چکا ہے، ہمارے اوپر ایسے قوانین کو جو ہے لاگو کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی خالق اور اللہ تبارک و تعالی ہی حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بندہ اپنے ہاتھوں سے جو کرتا ہے اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تم نے یہ کام کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے، تم نے یہ امتحان میں پرچہ لکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ کریں سب ہم، اعمال قبیحہ کریں ہم، اور تمام الزامات ڈال دیں رب ذوالجلال پر،
اچھا کھاتے ہوئے تو خیال نہیں آتا کہ رب ذوالجلال نے اتنی اچھی نعمتیں دی ہے. جب آپ کو تندرست پروردگار نے رکھا تو اس وقت رب ذوالجلال کا خیال نہیں آتا. جب آپ کی ٹانگوں میں اگر کوئی میخ چبھ جاتی ہے, کوئی کانٹا چبھتا ہے, تو رب ذوالجلال پر آپ کہتے ہیں کہ میرا ہی پاؤں ملا تھا کہ مجھے کانٹا چبھ جائے, میں تو نمازی ہوں, میں تو فلاں ہوں, میں تو فلاں ہوں. آج میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ گناہ سے کیسے بچا جائے, کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جو گناہوں سے انجیکشن دے کے روک دے, کوئی ایسی دوائی بھی کھلا دے جو کھانے کے بعد گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. سب چاہتے ہیں کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے. آپ میں سے بتائیں کہ کوئی چاہتا ہے کہ گناہوں سے نفرت ہو, گناہوں سے دوری ہو؟ نہیں چاہتے آپ لوگ. چاہتے تو ہے سب اوج ثریا پہ مقیم, پہلے ویسے تو پیدا کرے قلب سلیم. سب تو یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے میں باز آ جاؤں, گناہوں سے مجھے نفرت پیدا ہو جائے. لیکن ایسا ڈاکٹر کون ہے جو آپ کو گناہوں سے روک دے انجیکشن دے کر کے, دوائی دے کر کے؟ کوئی ایسا حکیم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسی جڑی بوٹی کھلا دے جو جس سے آپ کو نفرت پیدا ہو جائے گناہوں سے. تو آپ دیکھیں گے کہ مخلوق کے پاس کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ اگر اس کا استعمال کریں تو آپ گناہوں سے نفرت پیدا کر لیں. لیکن جب خالق کی طرف نظر پڑتی ہے, رب ذوالجلال نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ نے فرمایا بے شک نماز ایک ایسی دوائی ہے, ایک ایسا انجیکشن ہے کہ تم اگر اسے استعمال کر لو تو تم کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ روک دیتی ہے تمہیں گناہوں سے, بے حیائی کی چیزوں سے روک دیتی ہے, تمہاری بد نظری سے جو ہے روک دیتی ہے, حرام کمائی سے روک دیتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ نماز ہے, جس سے ہمیں محبت نہیں ہے, جو ہم یہ دوائی لیتے نہیں ہیں, اس کا انجیکشن ہم لیتے نہیں ہیں. لیتے بھی تھے رمضان المبارک میں, اور جب تک رمضان میں آپ نے لیا اور ماشاءاللہ آپ باز رہے کہ نہیں رہے, نماز پڑھتے رہے, گناہوں سے بچتے رہے, یہاں تک کہ آپ نے جو ہے ایڈ تک دیکھا نہیں. رمضان المبارک میں ایڈ تک کو دیکھنا پسند نہیں کیا. لڑکیوں کی جو ایڈ آتی تھی, کوئی چیز, یہاں تک کہ بلیڈ بھی اگر بیچنا ہوتا ہے نا آج کمپنی کو, وہ لڑکیوں کی تصویر اور لڑکیوں کی ویڈیوز ڈال کر کے شیو کے لیے لڑکیوں کی تصویر کے ذریعے سے بلیڈ بیچتے ہیں. یہ بدترین قوم ہے جو مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے نکلی ہے کہ اس کے ذریعے اگر بلیڈ بھی آپ کو دینا ہے تو وہ ایک لڑکی کے ذریعے سے بیچنے کی کوشش کریں گے. ماچس کی تلی بھی اگر آپ کو بیچنی ہے نا تو یہ بھی یہود و نصارہ نے یہ سازش کی ہے کہ یہ بھی کسی نیم عریاں لڑکی کے ذریعے سے آپ کے حوالے کریں گے. لڑکا پہنتا بنیان, اس کے لیے بھی لڑکی, لڑکا شیو کرے اس کی بلیڈ کے لیے بھی لڑکی کی ضرورت ہے, چپل کے لیے لڑکی کی ضرورت ہے. تو یہ سازش ہے یہود و نصارہ کی. تو لوگ رمضان المبارک میں اس سے بھی پرہیز کرتے رہے, اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے رہے, ایسے ایڈ بھی نہیں دیکھتے رہے, ایسی فیشن کی عورتوں کو بھی نہیں دیکھا, اس لیے کہ آپ نماز پڑھتے رہے. آپ نے, آپ کی نمازوں نے آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرائی. اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے, سچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, برائی سے روک دیتی ہے, فحش چیزوں سے بھی روک دیتی ہے. کون اور کیسے کہہ رہا؟ ان الصلاۃ, بے شک, اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ نہیں روک سکتی, روک بھی سکتی ہے, نہیں بھی روک سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. روکے گی, وہ بے شک روکے گی نماز آپ کو. پہلے شروع تو کرے نا, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ پڑھ کے آپ کھڑے نا نماز کے لیے, تکبیر کر کے پڑھ کے جو آپ کھڑے ہو جائے نا رب ذوالجلال کے سامنے, رب ذوالجلال آپ کو گناہوں سے روک دے گا. یہ میرے سامنے کھڑے ہونے والا. آج نمازوں سے جتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنی بے حیائی سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا مسئلہ, کاروبار میں رحمتوں کا مسئلہ, برکتوں کا مسئلہ, آج گھروں سے برکتیں رحمتیں کوسوں دور ہو چکی ہے نا. ہر کاروباری آدمی یہ بولتا ہے کہ
آج کاروبار میں وہ برکت نہیں ہے، حضرت دعا کریں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میری دکان میں برکت کے لیے تو دعا کر دیں۔ میں نے آپ سے بارہا کہا ہے، کسی اللہ والے دعا کریں، ہو سکتا پروردگار عالم ان کی دعاؤں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمتوں کے نزول کا جو ذریعہ بنایا ہے، اس کی رحمتوں کے نزول کا جو ذریعہ بنایا ہے، اسے تو پہلے اپنائیں۔ رحمتوں کا نزول، رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہاں؟ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ذکر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ لذکری، بے شک نماز میرا ذکر ہے۔ گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ اب تو مسجدیں ہیں، مسجدوں میں آنا تو بہت ہی دقت ہوتی ہے، کاروبار چھوڑ کر مسجدوں میں آنا بڑی دقت کی بات ہے، تو لہٰذا گھروں میں پڑھتے ہیں۔ گھروں میں بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ اکا دکا کوئی مسلمان گھروں میں پڑھ لے، نماز پڑھ لے۔ اب کون، یہاں تک کہ آج کل کا مسئلہ یہ نا، گھروں میں نماز پڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے۔ لوگوں نے گھروں میں ایک الگ سے نماز کی روم نہیں بنائی ہے، ایک مصلی نہیں بنایا ہے تاکہ ہماری اسلامی بہنیں، ہماری بیویاں، بچے وہاں پر نماز پڑھ سکیں۔ ایسا نہیں بنایا کمرہ کسی نے، اللہ ماشاءاللہ کسی نے بنا دیا تو بنا دیا ہے، جس کی سہولتیں ہیں وہ بنا دیا۔ لیکن ہمارے پاس اتنے فرنیچر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کو نماز درست کھڑے ہو کر آرام سے تسلی کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ فرض نماز مسجدوں میں ادا کرو اور بقیہ نوافل اور سنت گھروں میں جا کر کے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو جائے، تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول ہو جائے، اور یہ آسمانی فرشتوں کے لیے تمہارے یہ گھر جیسے آسمانوں پہ ستارے چمکتے ہیں، ویسے تمہارے گھر بھی وہ آسمانی رحمت کے فرشتوں کے لیے تمہارے گھر چمکے، جیسے ستارے آسمانوں پہ چمکتے ہیں ویسے تمہارے گھر زمین پہ چمکے۔ اس پر مسلسل علماء اہل سنت کا بیان ہوا، خطابات ہوتے رہتے ہیں، علماء بولتے رہتے ہیں نماز کی تاکید کے لیے، لیکن کبھی ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ ہے، نماز کیا چیز ہے؟ نماز کیا چیز ہے؟ کس نے فرض کی ہے؟ نماز کس نے دیا؟ اللہ نے دی۔ روزہ کس نے دیا؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حج کا، زکوٰۃ کا، دوسرے افعال کا جو حکم ہے قرآن مجید میں اللہ نے دیا، اور تمام احکامات کو رب ذوالجلال نے زمین پر بھیجا۔ لیکن نماز کی جب بات آئی، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کر کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اتنی بڑی عظیم چیز ہے نماز۔ زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، روزے بعد میں، خیرات بعد میں، حقوق العباد بعد میں۔ کہا کہ اگر کسی نے ظہر کے اختتامی مرحلے میں 4:30 بجے، یوں سمجھ لیں فار ایگزامپل کہ اگر 4:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور عصر کا ٹائم 4:30 بجے شروع ہو رہا ہے، کوئی کافر اسلام قبول کرے، 4:25 پر کسی نے اسلام قبول کیا، تو اسلام کہتا ہے کہ اگر اسلام قبول کر لیا ہے اسی لمحہ اس پر نماز فرض ہے، اس کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر وہ 5 منٹ چھوڑ کے عصر میں داخل ہو رہا ہے تو وہ جو ظہر چھوٹ گئی ہے اس کی قضا ادا کرے، وہ ظہر چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کرے۔ اتنی ضروری ہے نماز۔ لیکن ہماری نمازوں پر نماز، نمازوں پر نماز، نمازوں پر نماز، نمازوں پر نماز چھوٹ رہی ہے۔ ابھی تو ماحول جس قدر بگڑتا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پر کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے چاہنے پر ہی پتا بھی ہلتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، باقاعدہ ہوگا۔ یہ تو دنیا کی، یہ جو گرمی دیکھ رہے ہیں آپ، گرمی کی تپش کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اے سیوں میں بیٹھ رہے ہیں، کار میں بیٹھتے ہیں، گرمی زیادہ، اے سی آن کرو، گلاس کھول لو، یا اس کی گرمی کی دور کرنے کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ یہ گرمی جو 37 کی ہے
وہ 37 کو برداشت نہیں، 40 کو برداشت نہیں، 45 کو برداشت نہیں کریں گے، 50 میں تو چل کے مر جائیں گے۔ گرمی برداشت نہیں ہوتی، بہت گرمی ہے، اپریل کا مہینہ یہ بہت زیادہ گرمی والا مہینہ ہے۔ مارچ میں بہت گرمی ہو رہی ہے، اپریل میں بہت گرمی ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو پاتا، لوگ چلے جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں رہائش کے لیے تاکہ ذرا سکون مل جائے، گرمی سے بچ جاؤں۔ گرمی سے بچنے والے چند دن کے لیے یہاں پھر مارچ اپریل کے بعد مئی آئے گا، مئی کے بعد میں تو پھر ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 2-3 مہینے تو گرمی ہوگی، پھر اس کے بعد تو واپس پلٹ کے ٹھنڈی آنی ہے۔ لیکن سوچ تو صحیح، جب تو مر جائے گا، مر جانے کے بعد کیا خدائے وحدہ لا شریک کے جہنم کی گرمی سے بھی بچنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ توجہ کے ساتھ سنیے، یہ بات مذاق کی نہیں، کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ مسجدوں میں آ کے دیکھیں، چار صف، 2-2 3-3 صفیں جہاں پر نمازیں جو ہے 5 وقتہ ہوا کرتی تھی، 4 آدمی، 5 آدمی ہو چکے ہیں رمضان المبارک کے بعد۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، ہماری میتوں پہ رونا رو رہی ہیں مسجدیں، اور آپ گل چھڑے اڑا رہے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ باپ بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی، ماں بھی بے نمازی، بیٹی بھی بے نمازی، بھائی بھی بے نمازی، شوہر بھی بے نمازی، بیوی بھی بے نمازی۔ کون سمجھائے؟ شوہر وہ کیسے بولے اپنی بیوی کو، اس کو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، کیسے کہے نماز کے لیے؟ آج کی اسلامی بہنوں کو تو موبائل سے فرصت نہیں ہے، سیریل سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کا فرماتا ہے یہ گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، اے سی آن کر سکتے ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، بٹن دباؤ گے اے سی آن، ٹھنڈی آئے گی، لیکن خبر میں کون سی اے سی لے کے جاؤ گے بتاؤ؟ وہ ہمارے اعمال نہ اور نمازی ہے کیسی؟ نمازیوں کے لیے فرما رہا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل یہ کیسی جہنم کی وادی ہے، اس میں ویل کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ویل کی گرمی کو اور ویل کے اس مقام کو، اس طبقے کو کتنے لوگ جانتے ہیں جو قرآن کریم میں ویل کا جو ذکر کیا گیا ہے؟ میں ویل کے بارے میں پوچھوں گا نہیں، لیکن اتنا تو معلوم ہو جائے گا کن کو معلوم ہے ویل کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہے نا ویل کیا چیز ہے۔ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم خود 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنم ایسی گرمی والی، شدت والی آگ کی ایک ایسی جگہ ہے جہنم، اس میں ایک طبقہ ہے، اس میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے ویل، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل وہ ایسی وادی ہے جہنم کی، اتنی گرمی ہے، گرمی تو ہے ہی جہنم میں، آگ تو ہے ہی ہے، لیکن جہنم بھی اس ویل سے پناہ مانگ رہی ہو تو بتاؤ اس کی حالت کیا ہوگی۔ اور کس کو ہے وہ طبقہ، کس کو ہے وہ ٹھکانہ، کس کو ہے وہ جگہ، کس کو ہے؟ نمازیوں کے لیے ہے۔ یا اللہ، نمازیوں کے لیے کیسے؟ نمازیوں کے لیے کہا نہ ڈر، جو مسلسل پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا خیال رکھتا ہے، فجر پڑھا ظہر کا خیال، ظہر پڑھا عصر کا خیال، عصر پڑھا مغرب کا، مغرب پڑھا عشاء کا خیال، پھر سوتے ہوئے خیال کرے کہ فجر پڑھنا ہے، اس کے لیے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو نمازوں کو چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ نمازی خیال نہیں رکھتے دوسری نماز کا، نماز گئی پتہ ہی نہیں چلا کہ عصر چلی بھی گئی، احساس تک نہیں ہوا اسے کہ نماز چلی بھی گئی ہے۔ ظہر پڑھا، عصر مغرب کا خیال نہیں، پھر عشاء کو پڑھا، حضرت کیا کر سکتا ہوں حضرت، فجر ایک پڑھ لیتا ہوں حضرت، پھر ظہر عصر چھوٹ جاتا ہے، پھر مغرب میں جو ہے کبھی پڑھ لیا تو ساتھ ملا کے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ
ہمارے باپ کی شریعت نہیں ہے نا، ہمارے دادا کی شریعت نہیں ہے، صاحب شریعت ہمارے باپ نہیں ہے جو اسے تبدیل کر کے رکھ دے، تمہارے لیے چھوٹ دے دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا ہی کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جن کو پیدا ہی کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹائم نہیں ملتا، ظہر میں ٹائم نہیں ملا کھانا۔ اگر ظہر کا کھانا ظہرانہ، یعنی ظہرانہ بولتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، اگر ہماری لنچ مس ہو جائے نا، شام تک فکر رہتی ہے میں نے لنچ نہیں کیا، 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 میں نے پوری دماغ میں جو ہے یہی باتیں رہتی ہے کہ میں نے لنچ نہیں کیا ہے، ظہر نہیں پڑھا، یہ دماغ میں رہتا ہے۔ کبھی ظہر چھوٹ گئی تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میری ظہر چھوٹ گئی ہے، خیال نہیں آتا، بار بار دل ورغلاتا نہیں، اسے ملامت نہیں کرتا کہ میں نے ظہر چھوڑ دی ہے، کھانا نہیں کھایا دل ملامت کرتے ہیں۔ چائے نہیں پی، دوپہر سے میں نے چائے نہیں پی ہے، تھوڑا چائے دے دیں، تھوڑا سا دماغ جو ہے فریش نہیں ہے، چائے دے دیں، فریش کرنا ہے، دماغ کو فریش کرنا ہے، دل کو ذرا فریش رکھنا ہے تو کیا کریں؟ چائے پی لیں، دو کش لگا لیں، دو دم لگا لیں، سکون، دماغ کو سکون، دم میں وہ سکون ہے۔ سگریٹ پینے والوں، بیڑیاں پینے والوں، تمہاری بیڑی میں وہ طاقت ہے کہ تمہیں سکون پہنچا دے، تمہارے دماغ کو پیس آف مائنڈ دے دے وہ، اور تمہارے خدا کا فرمان نہیں دے گا۔ 10 منٹ سو جاؤ گے تو تمہیں پیس آف مائنڈ ہو جاتے ہو تم، اور سمجھتے ہو کہ مجھے سکون مل گیا ہے، نماز نہیں دے گی، قلب کو تسلی دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو اب کرو گے کیا؟ اچھا، ہماری نسل جو آ رہی ہے نا، جو نیو جنریشن ہے، 5G، جو آج کے جو بچے ہیں 5th جنریشن والی، یہ جو جنریشن ہے آج کل، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو آلہ دے دیا ہے، جو آئٹم ان کے ہاتھوں میں مل گیا ہے، خدا اس سے انہیں بچائے، پناہ مانگو۔ بہت بڑی دجالی ہتھیار کو ان کے ہاتھوں میں ہم نے پکڑا دیا ہے۔ نوجوانوں اور یہاں تک کہ ہر طبقے کا، جوان بوڑھا، ہر طبقے کا لوگ اسے خیال رکھیں، ایک بہت بڑا آلہ ہمارے ہاتھ میں فتنے کا آلہ آ چکا ہے۔ خدا کی قسم، آج کا نوجوان اس قدر منہمک ہو چکا ہے، انسٹاگرام میں اس قدر منہمک ہو چکا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ نماز کا وقت گزر چکا ہے۔ آج PUBG گیم میں اس قدر منہمک ہو چکے ہیں کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ عشاء کا وقت نکل چکا ہے۔ آج کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء پڑھ کے سونے کی فرصت نہیں، بلکہ آج فرصت ہے PUBG گیم کھیلنے کی، موبائل کے استعمال کی، اسے جو شارٹس دیکھنے کی، اسے تو انسٹاگرام میں رہنے کی، اسے فیس بک میں منہمک ہونے کی، اسے اتنی فرصت ہے۔ وہ چلاتے 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 12 بج گئے، 1 بج گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے موبائل پہ آپ دیکھیں، رات کے 2-2 3-3 بجے نوجوان آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، کچھ نہ کچھ میسج بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ اتنے بجے رات تک جاگتے ہیں، 4 بجے رات تک جاگ کر، رات کے 4 بجے اگر اماں جاگ جائے، باپ جاگ جائے، کہیں بدبخت بیٹے سو تو جا، رات بھر جو ہے برباد کر رہا ہے۔ اب وہ رات کے 4 بجے بول کے سوتا کہ ٹھیک ہے سو رہا ہوں، 4 بجے سوئے گا۔ اب بتاؤ وہ صبح کو فجر میں اٹھے گا؟ اٹھے گا؟ بولو نا، اٹھے گا ہی نہیں۔ کیوں نہیں اٹھے گا؟ 4 بجے سویا اس لیے نہ، موبائل کا استعمال کیا اس لیے نہ، رب نے فرشتوں کو بھیج کے یہ انتظام کر دیا ہے، اے اس بدبخت کو میرے سامنے کھڑا نہ کرنا۔ اگر فجر کے وقت میں اگر اس کو نیند بیدار ہوتی بھی ہے، اسے اپنے پروں کے بل اسے سلا دو۔ اس بدبخت نے رات بھر مجھے ناراض کیا، اس صبح کو میرے سامنے نہ کھڑا ہو۔ اس کو اپنے پرے میں ہلاتے رہو تاکہ وہ مزید سو جائے۔
میری بارگاہ میں سجدہ نہ کرے، رات بھر اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ آج معمول ہو چکا ہے، معمول ہو چکا ہے۔ اللہ مجھے بھی حفاظت فرمائے، میرے گھر بار کو، میری اولاد کو بھی اللہ حفاظت کرے کہ آج ہمارے گھروں میں 12 ساڑھے 12 بجے رات، یہ کوئی عام راتوں میں جیسے شب بیداریاں ہوتی ہیں ایسے ہر رات شب بیداری والی رات ہو گئی ہے گھر کے گھروں میں۔ کون 12 بجے سے پہلے سوتا ہے؟ عشاء پڑھ، اب عشاء کا ٹائم 12 بجے خیال آئے تو اب وہ مجبوراً وضو کرنے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو جبرن، مطلب زبردست ظلمن ان کو جو ہے باتھ روم میں بھیجا گیا ہے اور ان کو واش روم میں بھیج کر کے وضو کرایا جا رہا ہے۔ اب وہ اسی سستانے کے ساتھ زبردستی سے وضو کر کے آئیں گے اور بیزارگی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے۔ عجیب مسئلہ ہے، خدا کے سامنے مجبوراً کھڑے ہو رہے ہیں۔ ارے اس کا فرض ہے، ادا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ جوتیاں پڑے گی قبر میں، ورنہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ خیال کر کے آپ پڑھ رہے ہیں نماز، مجبوراً پڑھتے ہیں نماز۔ اللہ کے لیے، خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں۔ عشاء کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز ادا کر لیں، ابتدائی وقت میں ادا کر لیں۔ آپ کو جب چستی ہو نا اس وقت نماز ادا کریں۔ آپ پہلی فرصت میں چستی رہتی ہے اول پہر میں، حالانکہ عشاء کی نماز آخری پہر میں جتنی دیر کر کے پڑھیں گے ثواب زیادہ، لیکن یہاں جتنی دیر ہو رہی ہے اس قدر یہاں سستی آ رہی ہے۔ ادھر بستر پکارتا ہے، آ جانا، کافی دیر ہو چکی ہے، لیٹ تو جا، پیٹھ سیدھی تو کر لے، بستر بلائے گا ادھر۔ اور آپ سستانے کے لیے اگر تھوڑا سا بھی لیٹیں، پھر آپ ہی جانتے ہیں کہ فجر آپ کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے اب آرام کر رہے ہیں، رب ذوالجلال فرشتوں کو مسلط فرماتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس بندے کے ارد گرد پہرا دیتے رہو، یہ میری عبادت کر کے سویا ہے، اس نے مجھے یاد کر کے اپنی نیند میں گیا ہے، اس رات بھر اس کی حفاظت میں کر رہو۔ یہ رات بھر حفاظت میں لگا رہا، اور یہ بندہ جب صبح کا وقت آتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں اسے جگا دو، یہ رات مجھے یاد کر کے سویا ہے، آنکھ کھلے گی تب بھی مجھے یاد کرے گا، اسے جگا دو اسے، اور سن کے رکھو اگر تمہاری نیند کی وجہ سے عشاء پڑھ کے تم سوئے، اگر تم نے تہجد کی نماز نہ بھی پڑھی اور تم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے تہجد نہیں بھی پڑھی لیکن اس نے فرض عشاء پڑھی ہے، فرض فجر پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، تو لہٰذا پوری رات کی نماز کا ثواب ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا ثواب بھی دیا جائے اسے۔ یہ لوٹنے کا مزہ ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو بالکل عید ہو گئی، نماز ختم، ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے۔ آپ جس پارٹی کے ساتھ بھی جائیں آپ، یہ پارٹی آ گئی تو یہ کرے گی، یہ پارٹی آ گئی تو یہ کرے گی، یہ پارٹی آ گئی تو کوئی پارٹی بھی آ جائے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ ہاں، جو پارٹی بھی آئے گی، اگر آپ کا ایمان کامل ہونا، قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جو کون؟ مومن ہو گیا، ایمان والا کامیاب۔ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈر گیا، نماز میں کھڑا ہوا، رب ذوالجلال کی خشیت اس کے دل میں آ گئی، اللہ فرماتا ہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ رب ذوالجلال اپنی حفظ و امان میں لیتا ہے، میں اس کا محافظ ہوں، اور جس کا رب محافظ ہو جائے، آج تک قرآن گواہ ہے اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے تو آج تک اس کی ایک زبر اور زیر کو کوئی بدلا نہیں سکا۔ اور اگر بندے کی ذمہ داری رب ذوالجلال لے لے تو کوئی اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ہو گیا، نارتھ انڈیا میں یہ ہوا، آج ویسا ہوگا، وہاں پر یہ ہو گیا، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کیوں نارتھ انڈیا میں ایسا ہوا؟
اس کو کیوں مسلط کر دیا گیا؟ کیوں وہاں کے مسلمانوں کے اندر آپسی جو اختلافات اسلام کے خلاف مسلمان ہیں، لیکن اختلافات سب چیزوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اتحاد آپ کو معلوم ہے، اتحاد شیر کو بھی بھگا سکتی ہے۔ کسی نے ویڈیو بھیجا تھا اور 4 سور ہے نا خنزیر ایک شیر کو کتر رہے تھے۔ میں تو سائلنٹ تھا، میرا تو مطلب وائس کا جو ہے بٹن آف تھا۔ پھر میں نے آخر اس کو چڑھا کے دیکھا تو سنا کہ اتحاد اگر سوروں کی اگر اتحاد ہو جائے تو شیر کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اگر ہمارے اندر اختلافات آ گئے تو ہم کہیں کے نہیں، وہ جانے تو اس کو مار رہا ہے، جانے تو وہ تو ہمارا مخالف ہے، وہ تو ہمارا ہمارا یہ آپسی مسلمانوں کے اختلافات خود کو ختم کر دیں گے۔ آپسی اختلافات تو یہ ختم کیجئے آپسی اختلافات کو، پھر آگے بڑھنے کے لیے مسجدوں کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ رسی اللہ کی پکڑو بولے تو کون کی جا کو اسے پکڑا، کون کی جا کو اسے پکڑا، کون کی جا کو اسے۔ مخلوق کو پکڑے تو ٹیمپروری کھینچ کو چھوڑتا ہوں، جتنی اس کی طاقت ہے نا، جتنا وہ مضبوط ہوگا اتنا کھینچے گا۔ اور اللہ کو کتنا مانتے ہو تم؟ کتنا مضبوط مانتے ہو؟ کتنی قدرت والا مانتے ہو؟ کتنی طاقت والا مانتے ہو؟ لا حول ولا قوت۔ 5-6 آدمی بولے نا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، گلے میں سو رہے ہیں آپ مسجد میں آ کر کے، اونگ رہے ہیں مسجدوں میں آ کر کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم چیخ مار کے آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ کو تو سننا ہے نہیں، اور آپ یہ سمجھے ہیں کہ تقریر کسی اور کے لیے ہو رہی ہے۔ آج اگر آپ نے ابھی اپنے آپ میں بیداری نہیں لائی اور آپ کے اندر انقلاب نہیں لایا اپنے آپ میں، وہ تو پوری کوشش میں، وہ کوشش ان کی نہیں ہے، اوپر سے کوشش ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر اتحاد ہو جائے، آپ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیے اور آپ نے اپنے مسجدوں کے اس مسلح کو اگر آپ نے اپنے پیشانیوں سے اسے نوازا اور آپ نے پیشانیوں سے اللہ رب العزت کے آگے سجدہ نیاز اگر رکھا، آپ نے پیشانیوں کو رب کے سامنے رکھا، آپ کو معلوم ہے 313 تھے، 313 تھے نا۔ رمضان المبارک میں روزہ تھے، روزے کی حالت میں جنگ ہوئی، اس کے بعد فتح 1000 کو ہوئی نا، 1000 کو ہوئی، 10,000 کو ہوئی، 313 لوگوں کو ہوئی۔ کیوں؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكہ، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ثابت قدم رہے، جم گئے، ہمارا رب اللہ ہے، کسی بھی حال میں رب کو بھولنا نہیں ہے، اور ان کے جب قدم استقامت پا گئے تو رب نے کہا اب اگر تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، جس پر بھروسہ کریں گے نا وہ جتنا پختہ ہوتا ہے اسی حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر جو آدمی مجھ سے بھروسہ کرے، میں جتنا بھروسے مند ہوں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اور رب کے اوپر جو بھروسہ کرے، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ کی ذات پر آپ نے بھروسہ کیا، آپ نے تو اپنے کاروبار پر بھروسہ کیا ہے، آپ نے کسی پارٹی کے MLA پر بھروسہ کیا ہے، اور آپ نے ایک دوسرے پر بھروسہ کیا ہے۔ خدا کی ذات پر بھروسہ کیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ انشاءاللہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اب اس کے بعد مسجدوں کو ویران رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے، ماشاءاللہ۔
انشاءاللہ مسجدوں کو آباد رکھیں گے. تمہارے آ کر مسجدوں کو آباد کرنے سے اللہ کی کبریائی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، اس کی بڑائی نہیں ہونے والی. ہم اپنی ذات میں بڑھاوا لا سکتے ہیں، اپنے وجود کو مستحکم کر سکتے ہیں، اپنے وجود کو باقی رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ خاص کر میں کیا کہوں، آج ہمارے ہاتھ میں جو آلہ ہے نا، اس کا استعمال تھوڑا کم کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ نمازوں کا خیال نہیں ہوتا، نمازوں کا خیال نہیں رہتا. راتوں میں آپ کے بچوں کے فونز آپ لے کے رکھ لینا. برکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ حرام کاریاں ہو رہی ہیں، حرام کاریاں، بدکاریاں ہو رہی ہیں. سب منہمک ہو چکے ہیں، سب منہمک ہو چکے ہیں، اس مستغرق ہو چکے ہیں، منہمک ہو چکے ہیں کہ کون سا لفظ استعمال کریں. اس قدر لوگ موبائل سے لگ چکے ہیں، ٹچ ہو چکے ہیں کہ اب اس سے نکلنا بڑا دشوار ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا کریں، اس سے دور رکھیں، موبائل سے اپنے بچوں کو دور. خود بھی انشاءاللہ دور رہیں گے، دور رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. گڑ گڑا کے مانگو نا، گریہ بازاری کے ساتھ مانگو اللہ سے. اگر اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ کون دینے والا توفیق ہے؟ کون دے گا توفیق؟ تمہارا ایم ایل اے دے گا، تمہارا سی ایم دے گا، تمہارا پی ایم دے گا توفیق؟ خدا کی ذات ہے جو ہمیں توفیق دے گی. توفیق تو اس کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے. ہدایت مانگو اللہ سے، بھیک مانگو ہدایت کی، ضرور دے گا رب ذوالجلال. ایسا وہ در نہیں ہے کہ مانگا بھی جا رہا ہے اور وہ دیتا بھی نہیں ہے. غالباً میں نے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، یا شب قدر کی رات میں نے کہا تھا، خدا کی عزت کی قسم تم دعا کرو، تم دعا کرو، رو کے دعا کرو، آنسو بہا کے دعا کرو. اگر رب ذوالجلال نے اگر دنیا میں نہ دی اور اگر محشر کے میدان میں بھی نہ دیا تو یہ حسان کا گریبان تمہارا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان تمہارے ہاتھ میں ہوگا. اگر تم نے یہ دیکھا کہ یہاں بھی نہیں دیا وہاں بھی نہیں دیا تو میرا گریبان ہے، تمہارا ہاتھ ہے. اور پوچھنا، حسان تو جو کہتا تھا کہ رب دے گا، اور خدا کی عزت کی قسم میں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے میرا ایمان ہی یہ ہے کہ رب سے مانگو، رب ہی دینے والا ہے. یہاں نہ دے تو تمہارے کچھ مسائل ہوں گے جس کی بنیاد پر خدا نہیں دے گا، ورنہ خدا کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، اس کے عزت، اس کی ربوبیت کی قسم، رب ذوالجلال آخرت میں تو دے کے ہی رہے گا. وہ کرے گا کیا تمہاری دعاؤں کو وہ لے کر؟ وہ تو سیف ہو چکا ہے، وہ رکھے کیا کرے گا؟ واپس لوٹانا ہی ہے رب ذوالجلال کو. وہ لوٹائے گا تمہاری دعاؤں کو، تمہیں واپس کرے گا. وہ ملا کر ساتھ ایکسٹرا بونس کے ساتھ دینے والا رب ذوالجلال. تو انشاءاللہ مانگیں گے، سب مانگیں گے نا؟ سب کے لیے مانگو، آپ کے لیے مانگو، اپنے گھر بار کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، سب کی بھلائی کے لیے، سب کی صحت کے لیے، سب کی بھلائی کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگو. بھلائی سب کو ہو جائے، سب کے لیے رحمتوں کی برسات ہو جائے. یہاں کرناٹک ہو، چاہے وہ کیرلا ہو، چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی اسٹیٹ کا کیوں نہ ہو، ملک ایک ملک وہ ملک نہیں، بولے پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی ہو جائے، مسلمانوں کے لیے خیر کا فیصلہ ہو جائے. اللہ ہم پر رحم کا فیصلہ فرمائے، اللہ ہم پر کرم کا فیصلہ فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے سجدے میں سر رکھنا چھوڑ دیا اور آپ نے ادھر جھکانا چھوڑ دیا، اللہ کبھی ہاتھ کے سامنے جھکائے گا، کبھی جھاڑو کے سامنے جھکائے گا، کبھی پھول کے سامنے جھکائے گا، تو کبھی سیڑھی کے سامنے جھکائے گا، کبھی سائیکل کے سامنے جھکائے گا، کبھی نل کے سامنے جھکائے گا، کبھی کیچڑ کے سامنے جھکائے گا. سب کے سامنے جھکائے گا اللہ.
وہ ایک کو اگر جھکانا اپنے سر کو چھوڑ دیا تو سب در پہ جھکنا پڑے گا۔ اگر اس در پہ جھک گئے، سجدے میں جاتے ہو نا، جانا تمہارا کام ہے، اٹھانا تمہارا کام نہیں، رب اٹھاتا، اٹھ جا، اب میں کسی در پہ تجھے نہیں جھکاؤں گا، تو میرے پاس جھکا ہے، تو میرے سامنے جھکا ہے، اب ہم کسی کے سامنے نہیں جھکاتے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بقیہ باتیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، زندگی سلامت رہی تو آج وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ آپ وعدہ کر لے اپنے آپ میں، اللہ سے جو ہے وہ ارادہ کر لے، مولا آج کے بعد سے میری نماز قضا نہیں ہوگی، اور ہماری بری عادتیں چھڑانا ہے تو نمازوں کو قائم کر لیں، خود بخود ہماری بری عادتیں انشاءاللہ تعالی نکلنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو باجماعت ادا کرنے کی، ہماری بیوی، ماں، بہنیں، بچوں، بچیوں کو گھر میں 5 وقت نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔